زیادہ وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر واضح کریں، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیک گفتگو، اچھی بات کریں، غلط بات بھی نہ کہیں، صاف باتیں بھی نہ کریں، اچھی گفتگو، نرم ملائے، الفاظ اچھے ہوں، کلمات اچھے ہوں۔ فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں فرمایا قولوا للناس کلہم حسنا مؤمنہم و مخالفہم، چاہے مؤمن بھائی ہیں یا مخالف ہیں آپ کے، دونوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو خراب نہیں، لہجہ صحیح ہو، الفاظ اچھے ہوں، کلمات اچھے ہوں، انداز اچھا ہو۔ اہل بیت ہمیں تربیت دے دیتے ہیں بولنے کا انداز، جو آپ نے گفتگو کرنی ہے مومنین کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ، آپ کی گفتگو پیاری اور اچھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے، شائستہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ قولوا للناس کلہم، ہر انسان سے اچھی گفتگو کرو، مؤمنہم و مخالفہم، چاہے وہ مومن ہے آپ کے بھائی یا مخالف ہیں آپ کے دشمن، مخالف۔ اما المؤمنون فیبسط لهم وجہا، بس مومنین کے لیے تو مومن کی یہ سیرت ہوتی ہے کہ وہ خندر پیشانی سے پیش آتا ہے، تو لہٰذا آپ مومن ہے وہ مومن آپ خندر پیشانی سے پیش آنا چاہیے، اچھی گفتگو کریں، کھلی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کریں، صاف گفتگو سے بھی ہمیشہ پرہیز۔ یہ آگے بیٹھے ہمیں کہ مومن ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ خندر پیشانی سے رہیں، وہ اما مخالفون، لیکن مخالفین کے ساتھ یکلمہم بالمدارات، ان کے ساتھ جو ہیں رواداری سے گفتگو کریں، مدارات کی رعایت کریں، ان کا لحاظ رکھیں اور ان سے رواداری رکھیں، لہذا اچھی گفتگو کریں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کہ اجتذابہم الی الایمان، اولاً وہ لوگ ایمان کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے کیا کیا تھا کہ ایک شخص جا رہا ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہے، وہ جا رہے ہیں، اب عالم جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں ایک دوسرے، جب جائیں ابھی انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا، اس کے راستے پہ چلے گئے اور اسے خدا حافظی کی، فرمایا کہ آپ کا راستہ ادھر ہے، یہ آگے چلتے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اخلاق ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی سالم بات آ چلے تو تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلیں اور اسے خدا حافظی کریں۔ یہ شخص اس اخلاق کی وجہ سے، اس اچھی گفتگو کی وجہ سے مسلمان ہو جائے کہ جس پیغمبر کا یہ ہے، جو عیسائی مسلمان ہوا تھا، پیغمبر اسلامی خدمت میں کہ میرے گھر میں والدین عیسائی ہیں، میں تو شیعہ ہو چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، کیا کا پہلے زیادہ خدمت کریں، اپنے باپ کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں، جب پہلے زیادہ خدمت کریں۔ پیغمبر کو جب چلے گئے عیسائی ماں کی خدمت، پہلے زیادہ خدمت، بیٹا یہ ہوا کیا ہے آپ نے پہلے زیادہ خدمت، کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ماں کا زیادہ احترام کریں، کہا کہ یہ جو علم ہے، یہ جو درس ہے، یہ جو سبق ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ خدائی ہیں، یہ انبیاء کی صفت ہے، مجھے بھی سکھاؤ، پھر ہمارے پیغمبر نے کہا۔ اور کیا کہتے ہیں اب ایک ایک کر کے وہ بتا رہے ہیں، اب یہ کسی اچھی گفتگو اور اچھی خدمات کی وجہ سے وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ امام نے ہمیں اس بات کی، ابھی ہم لوگ اگر مانتے ہیں، اگر کچھ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ سارے اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، مومن کے ساتھ یہ وظیفہ ہے، یہ خوش ادب ہے، مخالف ہے تو مظاہرات کریں رواداری کے ساتھ، ان کا لحاظ کی رعایت کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ایمان کی طرف جذب ہو جائیں، ایمان کی طرف ہو جائیں۔ اگر نہ ہو سکا، امام نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَتَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایمان کی طرف نہ بھی آ جائیں تو کم از کم کیا ہوگا؟ فَإِنِ اسْتَتَرَ مِنْ ذَلِكَ بِكَفِّ شُرُورِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ إِخْوَانِ الْمُؤْمِنِينَ،
تم اس رواداری سے، اس اچھی گفتگو سے اپنے آپ کو اور دوسرے مومنین کو اس کے شر سے بچا لو گے۔ اچھی گفتگو کا ایک فائدہ ہے، اگر وہ ہمارے حلقے میں نہ آ سکے، مومن نہ بن سکے، کم از کم اپنا اس کا شر ہم سے دور رہے گا اس رواداری۔ لہٰذا ہر کسی سے اچھی